بہت ادب سے، اور جب انہیں کفن پہناتا ہے تو بہت ادب سے، حالانکہ نہ اس میں جان ہے نہ کچھ ہے، وہ اس طرح ہے جس طرح ایک عام پتھر ہوتا ہے، ایسا ہی انسان ہو جاتا ہے نا انتقال کے بعد، کچھ بھی نہیں ان کے پاس۔ لیکن جب یہ تمام چیز ہوتی ہے کہ لوگ جب لے کے جا رہے ہوتے تو کیا کہتے ہیں؟ آہستہ لے کر چلے، انہیں کیا ہوگی؟ تکلیف ہوگی، حالانکہ ان کے اندر تو ہے ہی نہیں کچھ، یعنی اتنی عزت ہوتی ہے۔ تو انسان کا وجود بھی مٹی اور انتہا بھی مٹی، اور اس سے پہلے انسان کا وجود جو بنتا ہے وہ ایک ایسے قطرات سے بنتا ہے جسے انسان دنیا میں انتہائی نفرت انگیز دیکھتا ہے، جسے انسان پسند نہیں کرتا ہے۔ تو انسان کو کس چیز پہ گھمنڈ کرنی چاہیے؟ گھمنڈ تو نہیں ہونی چاہیے، کیونکہ ہمارا وجود ہی اتنا گندا ہے کہ جسے ہم بیان نہیں کر سکتے۔ اس لیے انسان اس آیت سے یہ سبق ملتا ہے آج کے اس تفسیر سے کہ انسان کتنا بڑا ہو جائے اپنے آپ پہ کبھی گھمنڈ نہیں کرنی چاہیے، ایگو اپنے اندر نہیں لانی چاہیے، انانیت اپنے اندر نہیں لانی چاہیے۔ آپ کتنا بڑے بن جائیں، کوئی چیز آپ کے پاس آ جائے، چاہے وہ آپ کے باپ کے پاس بہت مال ہو، لیکن آپ کے دل کے اندر گھمنڈ نہ آئے کہ میں باپ کا اکلوتا ہوں، میں باپ کا کیا ہوں؟ اکلوتا ہوں، میرے باپ کے پاس یہ ہے وہ ہے۔ کوئی اپنے دل میں مت لینا میں اپنے باپ کا یہ ہوں وہ ہوں، لیکن یاد رکھو آپ کا وجود ہی اچھا نہیں۔ کیوں؟ آپ گھمنڈ کس بات پہ کر رہے ہیں؟ فور ایگزامپل کہ آپ کے باپ کا مال ہے، آپ کا مال نہیں ہے، ہو سکتا ہے اللہ ایسی بیماری دے کہ تمام مال ایک جھٹکے کے اندر میں چلا جائے، ہوتا ہے ایسا؟ تو اس سے یہ معلوم پڑا کہ انسان کو کبھی بھی اپنے اوپر گھمنڈ اور اپنے اوپر ایگو نہیں لانی چاہیے۔ تو یخرج من بین الصلب والترائب خلق من ماء دافق، یہ دو آیت انسان کو اپنی زندگی سنوارنے کے لیے اور اپنے اندر تہذیب اور ادب اور سلیقہ لانے کے لیے یہ دو آیت کافی ہے۔ دعا کرتے ہیں کہ آج کی تفسیر سے یہ باتیں سمجھ میں آ گئی ہوگی کہ انسان کی اصل حقیقت کیا ہے، انسان کی اصل حقیقت کیا ہے، اور انسان کی پیدائش میں صرف باپ کا ہی حق نہیں ہوتا، ماں کا حق بھی ہوتا ہے۔ انشاءاللہ کبھی رہا تو ایک چیز بتائیں گے کہ بچہ ماں کی شکل پہ کیوں ہوتا، باپ کی شکل پہ کیوں ہوتا۔ چھوٹے ہیں پڑھنا، یہ بات بہت اعلیٰ ہے، جو لوگ بڑے نہ اکیلے میں پوچھ رہے میں بتا دوں گا۔ خیر، تو یہ معلوم پڑا، شاید معلوم ہوں گے بعض لوگ، معلوم پڑا کہ انسان کا جو وجود ہوتا ہے تو صرف باپ کا ہی دخل نہیں، ماں کا بھی دخل ہوتا ہے۔ اگر صرف اور صرف باپ کا ہی ہوتا تو پھر اللہ تبارک و تعالی حضرت حوا کو آدم علیہ السلام کی بائیں جانب سے پیدا نہیں کرتا۔